امریکہ کے لوگ دولت سے محبت کرتے ہیں. دیر آر ٹائمز پرہیپس ونس ایوری 30 years when there is a sea change in politics. پالیٹکس میں ایک بڑی تبدیلی آتی ہے. ریگن ان کے زمانے کو گزر گیا اتنا زمانہ, اور یہ دیکھیں یہ جو چینج کی بات ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ مثلا میرے جیسا آدمی کہتا تھا 67-80 میں موومنٹ کی صورت میں کبھی 20 سال تو ہماری نسل نے کام کرنا, پھر اگلی نسل سنبھالے گی. اور جب 90s میں آئے ہمارے ہاں ڈیموکریسی سی آئی, بلکہ 88 میں ہی آ گئی, جب سے ہمیں 20 سال ہو گئے تھے, تو ہم نے کہا کہ دیکھو نا اب ایک جمہوریت کے راستے پر چل پڑی, اب اگلی نسل کا کام ہے. وہ ہماری غلط فہمی تھی. مشرف آیا, اس کے بعد ایک پورا دور آیا, 12 میں آ کے معلوم ہوا کہ چینج تو اب اس طرح دروازے پر دستک دے رہی ہے کہ ہمایوں گوہر جیسا آدمی کہتا ہے کہ انقلاب لاؤ, چینج لاؤ, سارا سٹرکچر چینج کرو, نیا سوشل کنٹیکٹ لکھو. اور اس کو یعنی کہ وہ کوئی اس طرح کے نظریات کے آدمی تھے کہ توڑ پھوڑ کے آدمی, وہ کہتا ہے چل ہی نہیں رہا یہ سسٹم, اس کو چینج کرنا پڑے گا. تو یہ ساری صورت دنیا میں کیسے کیسے ہو رہا ہے جی. امرتا سین نے بھی لکھا اور بہت سے لکھا, انڈیا میں بھی ہو رہا ہے, چین میں بھی ہو رہا ہے کہ وہاں بھی یہ مسئلہ چل پڑا ہے. ڈینگ جاؤ پنگ نے سب سے پہلے وہاں کیا کہ کیپٹل کو لانا شروع کیا. اب امیر غریب کے فرق سے اب جو آدمی پریزیڈنٹ آ رہا ہے اس کی دولت پہ اعتراضات ہو رہے ہیں امریکہ میں. تو یہ ساری باتیں یہ بتاتی ہیں کہ کس طرح ایک صورتحال جو ہے نا بدل رہی ہے جی. اچھا جی, ایک آرٹیکل اور ہے, یہ آ رہے ہیں اس پہ, اسرائیل لوزنگ دا بیٹل فار پبلک اوپینین امریکہ کے. اسرائیل کے فریڈمن کے آرٹیکل پہ بیس کیا ہے انہوں نے کہ جی فریڈمن جیسا آدمی جو ہے نا, جو کہ اینٹی اسرائیل تو نہیں ہے نا جی, اور جوش لابی کے قریب ہی گنا جاتا ہے, تو وہ کہتا ہے یہ کام غلط کر رہے ہو. اور انہوں نے یہ پچھلے کل میں نے پڑھا تھا ایک آرٹیکل جس میں کہا تھا کہ 10 سال کے بعد کوئی ہوگا نہیں یہاں, آپ کو ملے گا نہیں امریکہ میں جو آپ کی لابی کا حامی ہوگا. وہ تعداد جو اسرائیل کے حق میں تھے میں کمی آئی ہے جو سروے کیے گئے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں یار یہ عجیب بات ہے, ایک طرف تو کہتے ہیں مان لیتے اصول کو 2 ریاستیں بنائی جائیں, ایک اسرائیل کی ایک فلسطین کی, یعنی دنیا نے اس پہ اب گویا کنسنسس کر لیا. کنسنسس کیا مان لیا, کنسیڈ کر دیا, یہ کہہ لیجیے اتفاق کر لیا, عربوں نے بھی کر لیا. خالد فارمولہ شاہ کا جو فارمولہ تھا, شہزادہ عبداللہ کا فارمولہ تھا نا, جو اب شاہ عبداللہ ہے کہ صاحب 2 ریاستوں کو اگر اس سرحدوں پہ واپس چلے جائے جس سرحدوں پہ وہاں تھے, اور 67 کی جنگ سے پہلے, تو ہم جو ہیں وہ تیار ہیں, مطلب اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار ہے. یہ فارمولہ مان لیا گیا, اسرائیل نے مان لیا, کوئی اس پہ کام, اوسلو پہ کام شروع, یہ وہ سب. اب وہ کہتے ہیں جی اسی علاقے میں جہاں آکوپیشن ہے, پیلسٹینی علاقہ, وہاں روز نئی آبادیاں بنائے جا رہے ہیں, یہودی آبادیاں, بستیاں بنائے جا رہے ہیں, تاکہ جب ڈیمارکیشن کا وقت آئے وہ کہتے ہیں ادھر تو ہمارے یہودی رہتے ہیں, ان کا کیا بنے گا. تو یہ جو انہوں نے پالیسی چل رہا ہے, اس پہ اب دنیا خوش نہیں ہے. امریکہ میں بھی رائے عامہ اس کے خلاف ہو رہی ہے, اور اس پہ خاصی خرابیاں جو ہے نا پیدا ہو گئی ہیں جی. ایک طرف یہ بات ہے, دوسرا ایک بلیک آؤٹ جسٹ دا بگننگ ان انڈیا. یہ نیل فرگوسن کا آرٹیکل ہے, ہسٹورین, فیمس ہسٹورین. انہوں نے کہا کہ یہ ہوتے رہتے ہیں, لیکن بہت سے لوگوں کو کوٹ کیا ہے. دلی میں تھے تو جیسے بتایا کہ کس طرح تمام دروازے اور روشن دان تاریک ہو گئے, اور شہر سارا طریقوں میں کہ تاریخ کا سب سے بڑا بلیک آؤٹ تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ پہلی بار ہوا ہے. یہ اب پتہ چل جائے گا کہ انڈیا کا سسٹم جو ہے اس میں اتنی انرجی نہیں ہے, کول سے پیدا ہو رہی ہے, ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے, اس سے ہو رہی ہے کہ وہ اس پورے انڈسٹریل سسٹم جو بڑھ گیا ہے, 3 گنا 2 گنا اس کی کنزمپشن ہو گئی ہے, فرنس آئل کی بھی اور کوئلے کی بھی اور دوسری چیزوں کی بھی, وہ سہار نہیں سک رہا اس پورے سسٹم کو. ایک پرابلم پیدا ہو گیا ہے. انڈیا کی بڑھتی ہوئی اکانومی جو ہے, اگرچہ کہتے ہیں 7-20% بڑھے گی, لیکن اس میں بہت سارے مسائل جو ہیں اب پیدا ہوتے ابھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جی. اچھا جی, ایک چھوٹا سا آرٹیکل اظہار الحق صاحب کا سرطان کے نام سے ہے. یہ بھی ہمارے اس پہ ہے کہ ایک صوبائی اسمبلی کے ممبر کو یہاں کالے شیشے والی گاڑی تھی, وہ کانسٹیبل نے یہاں ASI نے روکا اور اس کو پکڑ لیا گیا, بعد میں اس کا تبادلہ کر دیا گیا, IG صاحب نے کر دیا. یہ تو ہمارے ہاں خرابی یہی ہوتی ہے. پہلے کام یہ فوجی کرتے ہیں, حکمران پرویز مشرف نے بھی کیا تھا, شاید ضیاء الحق نے بھی شاید کیا تھا, کہ کسی کی فوجی نے کچھ کس جگہ کوئی بات کی, اس کو روکا گیا, کچھ ہوا, لیکن اس نے بندے لا کے نا اپنے حملہ کر دیا. ایک واقعے سے پکڑا گیا جب حملہ جس پہ کیا گیا تھا وہ بھی بریگیڈیئر تھا, ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھا. اور فوجیوں کا کام ہوتا ہے. اب MPMNS کا ہو گیا جی کہ آپ نے اس کی گاڑی روک کے, کالے شیشے والی تھی, اس نے کہا کہ کالے شیشے والے آپ اتار دیں, کالی شیشے اتار دیں, اس پہ جو آپ نے پٹیاں لگا رکھی ہیں فلمیں اتار دیں, اس پہ اس کا تبادلہ کر دیا. اچھا, یہ سارے جو ہم قانون شکنی کرتے ہیں یہ اسی لیول پہ شروع ہوتی ہے. اس پہ اس نے لکھا ہے, اظہار الحق صاحب نے ایک اپنے شاعرانہ طور پر انہوں نے اس پر مزے کی بات ہے جی, شفیق الرحمان سے نے کہا کہ میں نے
کوٹ کیا کہ میں نے باہر دیکھا کہ ایک بچے نے کہا خرگوش ہے، انہوں نے کہا ماں نے کہا وہم ہے تیرا، انہوں نے کہا امی وہم کے 2 کان ہوتے ہیں، رنگ سفید ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، مطلب وہم وہ ہوتا ہے جو حقیقت میں نظر آ جائے تو اس کو وہم کیا کہتے ہیں۔ امریکہ کے بارے میں ایک اور آرٹیکل جی پتہ نہیں کتنے ایوریج از اوور پارٹ 2 فریڈمن کا یہ آرٹیکل ہے، وہ کہتا ہے جناب اب زمانہ یہ نہیں ہے کہ اوسط درجے کی صلاحیتوں کے لوگ جو دنیا مقابلہ کر سکیں، آپ کا ایجوکیشن سسٹم تباہ، اب تو ساری نوکریاں آپ کو تعلیم سے ملیں گی، کمپیوٹر آ گیا فلاں آ گیا، یہ سارا انہوں نے کہا کہ چینج آئی ہے، اب آپ کو پڑھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، ایسے نہیں اٹھے اور 1000 سنبھالے اور کام شروع کر دیا اور کہا پیسے دو۔ انہوں نے کہا جس کو آپ آؤٹ سورس کرنا کہتے ہیں، یہ تو ہے سیاستدانوں کا مسئلہ کہ وہ کہتے ہیں آؤٹ سورس کر دیا، جو آپ کا کارپوریٹ سیکٹر وہ تھوڑا کہتا ہے، اس کے لیے آؤٹ ان سورس کچھ نہیں ہے، جہاں سستی لیبر ہے وہاں جائے گا، جہاں پرافٹ ہوگا وہیں کرے گا۔ یعنی یہ جو ایک کارپوریٹ سیکٹر کے کانسیپٹ میں اور ایک پولیٹیشین کے ویژن میں فرق ہوتا ہے، اس کو انہوں نے کئی بڑی اچھی مثالوں میں سمجھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کہتا ہے میڈ ان امریکہ چیز، انہوں نے کہتا ہے میڈ ان ورلڈ ہونی چاہیے، دنیا ایک ہے، امریکن پولیٹیشین اسٹل سٹیزن آف آور اسٹیٹس اینڈ سٹیز وائل سی اوز آر انکریزنگلی سٹیزن آف دی ورلڈ۔ مطلب یہ بھی ہو رہا ہے 90% آف دیئر نیو کسٹمرز آر ابراڈ۔ وہ کہتے ہیں جی یہاں انہوں نے کہا دنیا بھر میں ہمارے خریدار بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ دنیا چینج ہو گئی ہے، اب اپنا ایجوکیشن سسٹم بہتر کریں۔ آپ کو اب نے کہا وہ زمانہ چلا گیا جب وہ فورڈ کا انقلاب، جاپان نے کیا کیا تھا، 2 انڈسٹریز میں تھی، الیکٹرانک میں اور کاروں میں آپ کو مار دی تھی اور آپ کام پہ لگ گئے تھے۔ اس وقت تو مسئلہ ہی دوسرا بدل گیا جی، چینج ہو گیا ہے۔ تو امریکہ میں بھی ان کا ایجوکیشن سسٹم اور سارے معاملے بحث ہے کہ خود اپنی جنگ ہار رہے ہیں، انوویشن مانگتے ہیں اور بہت سی چیزیں مانگتے ہیں۔ بہرحال جی اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔